میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی اسلامی بھائی نے کسی دوسرے اسلامی بھائی سے پیسے ادھار لیے ہیں اور وہ واپس نہیں کر پا رہا، تو کیا وہ اسے یہ کہہ سکتا ہے کہ یار مجھے آپ معاف کر دو، برائے کرم جواب عنایت فرما دیجیے؟ اگر واقعی وہ محتاج ہے اور قرضہ ادا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا اور اس کو لگتا ہے کہ میں بھر تو سکوں گا ہی نہیں، ایسی صورتحال میں یہ سوال کر سکتا ہے، یعنی اس کو بول سکتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں۔ اور اگر قرض خواہ ہے، وہ اگر معاف کرنا نہیں چاہتا تو اس پر یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ واجب ہے کہ اب اس کو مہلت دے۔ اب وہ جب ایک سامنے بندہ موجود ہے کہ جو بیچارہ ادا کر ہی نہیں سکتا، اب اس سے مطلب لڑائی جھگڑے کرنا، فساد کرنا، بعض لوگ غندے چھوڑتے ہیں، بدماشوں سے رابطے کرتے ہیں اور ان کو ٹارچر کرتے ہیں، دھمکیاں دلواتے ہیں، تو اس سے آدمی کے لیے پھر بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور بیچارے بعض اوقات خودکشیاں بھی اس میں ہو جاتی ہوں گی، جس کا جا کر اگر کوئی ڈیپتھ میں جائے تو یہ نکلتا ہوگا حل کہ یہ بہت مقروض ہو گیا تھا، اس لیے اس نے وہ دل برداشت ہو کر کہ قرضہ ادا کرنے کی طاقت نہیں تھی تو اس نے خودکشی کر دی۔ تو صرف قرضہ ادا کرنے کی طاقت نہیں تھی اس لیے کوئی خودکشی کر دے، یہ تھوڑا مشکل کام ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو دھمکیاں ایسی ملی ہوں گی، جان کی دھمکیاں، بچوں کو اٹھا لینے کی دھمکیاں وغیرہ وغیرہ، اور بدماشوں کے ذریعے دھمکیاں۔ اور بدماش کا تو خالی فون بھی چلا جائے تو عزت والا آدمی تو ظاہر ہے کہ اس کی تو حالت خراب ہو ہی جائے گی۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں ہے ہی، ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کی خاطر رحم کرنا چاہیے۔ ارحموا ترحموا، حدیث پاک میں تم رحم کرو اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ آج اس کے ساتھ یہ کڑا وقت آیا ہے، کل ہمارے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ لیکن جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ میں دے نہیں پا رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، تو فزیکلی اس کی ایسی پوزیشن نظر نہیں آ رہی ہوتی سامنے والے کو، اس کی جو زندگی کا جو انداز ہے نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ جو مجھے کہہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے انٹرنلی یہی حالت ہو جو یہ کہہ رہے ہیں، کہ بعض اوقات آدمی اپنی بھرم کو بچاتا ہے، ورنہ وہ مارکیٹ میں بات آ جاتی ہے وہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو۔ تو اب ایسی صورت میں کہ وہ کہہ تو رہا ہے کہ اب میں مجبور ہوں، میں نہیں دے پا رہا ہوں، میری پریشانی ہے، مگر اس کی لائف اسٹائل اس بات کا دلیل نہیں بن رہی ہوتی، تو ایسی صورت میں بھی کیا اس کی بات پر یقین کر کے اس کے ساتھ ایک ایسا ہی رویہ اختیار کیا جائے؟ اس نے زن مومن کے بارے میں رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ ہے دکھیارا، بھلے اس کا ظاہری جو گیٹ اپ ہے نا وہ ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن اندازہ ہو سکتا ہے کہ اندر سے یہ بیچارہ ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ بات ہوتے ہیں کہ سامنے ان کا مطلب رکھ رکھاؤ، یہ مجبوری ہوتی ہے ان کی، کرنا پڑتا ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ غریب ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسوں کا تو صحیح بات ہے کہ لحاظ بھی کرنا ہوگا، ان کا رعایت بھی کرنی ہوگی، اور بلکہ ہو سکے تو معاف بھی کر دے، الٹا کوئی اس کی مدد کر کے اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دے، ہو سکے تو اپنی آخرت کا بھلا چاہے تو ایسا کر لے۔ اگر پھر بھی اگر آپ کا یہ سارا حسن زن قائم ہو گیا تو خدا نخواستہ وہ فراڈ کر بھی رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ آپ نے نہ جنت میں داخل کرنا ہے کسی کو، نہ دوزخ میں جھونکنا ہے۔ اللہ پاک کیا انصاف ہے، اگر اس طرح آپ نرمی کرو گے اللہ پاک آپ کے حسن زن کی وجہ سے آپ کو مالا مال کر دے گا۔ اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، یوں بولے اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن ایک واقعی بھروسہ نہ، بھروسے کی منزلیں ہیں نا توکل کی، تو اگر اعلیٰ درجے کا توکل ہوگا، بھروسہ ہوگا، تو اللہ پاک غیب سے آپ کے لیے ایسے اسباب کر دے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔